ہر انسان زندگی میں 3 چیزیں لازمی چاہتا ہے۔ نمبر 1 ہے مال و دولت۔ مال و دولت کا حصول ہر انسان چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کر سکے اور زندگی کا مزہ لے سکے اور زندگی کو انجوائے کر سکے۔ دوسری جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اولاد۔ چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، ارب پتی ہو، لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، سب چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہو، سب اولاد کا حصول سب چاہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس نعمت کے بغیر زندگی کا مزہ بھی نہیں ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے جو ہر انسان چاہتا ہے وہ ہے اس کی ہیلتھ۔ چاہے آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہوں، لیکن اگر آپ کی ہیلتھ نہ ہو تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان کو انجوائے نہیں کر سکتے، اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، واک نہیں کر سکتے، لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے، تو پیسوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو دولت، ہیلتھ اور اولاد، یہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ اس کو تینوں مل جائیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اولاد ہوتی ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اگر کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو اس کے پاس اولاد نہیں ہوتی، اگر کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو اس کے پاس ہیلتھ نہیں ہوتی۔ تو یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو اکٹھی مل جائیں۔ سو فرینڈ، اگر یہ آپ کو دولت بھی چاہیے، آپ کو مال بھی چاہیے، آپ کو پاور بھی چاہیے، آپ کو اولاد بھی چاہیے، آپ کو ہیلتھ بھی چاہیے، تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حل بتا دیا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی۔ تو فرینڈ، ان چیزوں کے حصول کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو آپ نے صرف استغفار کرنا ہے۔ آپ روزانہ 100 دفعہ اس کی ایک تسبیح کر لیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ کم از کم 300 بار اس کو پڑھیں۔ تو آپ اس کی ان چیزوں کے لیے آپ روزانہ اس کی ایک تسبیح کیا کریں۔ اگر آپ کو وہ چیز کوئک چاہیے تو آپ روزانہ 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض جگہ پہ 1200 دفعہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی ارجنٹ چاہیے تو آپ اس کی تعداد 7000 سے 10000 ڈیلی کی رکھ لیں۔ تو آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی، ان میں سے اولاد چاہیے ہوگی، آپ کو صحت چاہیے ہوگی، آپ کو مال و دولت چاہیے ہوگا، جو کچھ آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ کو استغفار کی برکت سے مل جائے گا۔ اس میں استغفار پڑھنے میں ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اس کو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو بیٹھے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو سوتے سمے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر کریں اور ایک جگہ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ایک کنیکشن بنا کے آوازاری کر کے آپ اس کو پڑھیں تو اس کا آپ کو پازیٹیو اور جلد رزلٹ ملے گا۔ لہٰذا زندگی میں استغفار کو شامل کریں اور تمام دکھوں، پریشانی اور مصیبتوں سے اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ باغ چاہیے استغفار کرو، اولاد چاہیے استغفار کرو، کھیتی چاہیے استغفار کرو، اور مال چاہیے استغفار کرو۔ تو یہ جب چیزیں استغفار کے ذریعے آپ سے کو مل رہی ہیں تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی بینگ اے مسلم ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں، ہمارے گناہ ختم ہوں اور ہم اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو زندگی میں استغفار کو شامل کریں اور اس کی برکت کو انجوائے کریں، اور یہ جو پریشانی ہے دولت کی، اولاد کی یا صحت کی، جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حل استغفار میں رکھ دیا تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جسٹ آپ استغفار شروع تو کریں۔ See you in next video. Bye.